انسان چاہے کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، شیطان کی مکاری اس کے تعاقب سے کبھی باز نہیں آتی۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کے دل میں ایسا وہم، ایسا خیال اور ایسا فتنہ پیدا کر دے جس سے بندہ اپنے رب کی راہ سے پھسل جائے، خصوصاً عورت کا فتنہ، جس کی آزمائش سے بڑے بڑے عابد، زاہد اور پرہیزگار بھی محفوظ نہیں رہے۔ آج کا واقعہ بھی اسی حقیقت کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ شیطان کس طرح آہستہ آہستہ انسان کو نیکی سے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور کس طرح بے پرواہی، بے احتیاطی اور غیر محرم کی تنہائی شیطان کے لیے کھلا دروازہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے دین نے پردے، احتیاط اور دیندار نگرانی کی سخت تاکید فرمائی ہے، کیونکہ شیطان ایک ہی قدم میں نہیں بلکہ رفتہ رفتہ انسان کو تباہی کی طرف دھکیلتا ہے۔ اب سنیے وہ دردناک واقعہ جب 3 بھائی جہاد کے لیے نکلے اور اپنی کماری بہن کو ایک پرہیزگار عابد کے سپرد کر گئے۔ حضرت عبد المنعم بن ادریس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار شمار کیا جاتا تھا۔ وہ بستی سے الگ تھلگ ایک مکان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا۔ اسی بستی میں 3 بھائی اپنی ایک جوان کماری بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچانک ان کے ملک پر دشمن حملہ آور ہو گیا۔ ان تینوں بہادر نوجوانوں نے جہاد پر جانے کا عزم مصمم کر لیا، لیکن انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ ہم اپنی جوان بہن کس کے سپرد کر جائیں۔ انہوں نے بہت غور و فکر کیا، لیکن کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نظر نہ آیا جس کے پاس وہ اپنی جوان کماری بہن کو چھوڑ کر جاتے۔ پھر انہیں اس عابد کا خیال آیا اور سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ عابد قابل اعتماد ہے، ہم اپنی بہن کو اس کی نگرانی میں چھوڑ کر چلے جاتے۔ چنانچہ وہ تینوں اس عابد کے پاس آئے اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ عابد نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں یہ ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ لیکن وہ تینوں بھائی اس کی منت و سماجت کرتے رہے۔ بالآخر وہ عابد اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، بلکہ میرے مکان کے سامنے جو خالی مکان ہے تم اپنی بہن کو اس میں چھوڑ جاؤ۔ وہ تینوں بھائی اس بات پر راضی ہو گئے اور اپنی بہن کو اس عابد کے مکان کے سامنے والے مکان میں چھوڑ کر جہاد پر روانہ ہو گئے۔ وہ عابد روزانہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترتا اور دروازے پر کھانا رکھ دیتا، پھر اپنے عبادت خانے کا دروازہ بند کر کے اوپر اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا، پھر لڑکی کو آواز دیتا کہ کھانا لے جاؤ۔ لڑکی وہاں سے کھانا لے کر چلی جاتی۔ اس طرح کافی عرصہ تک عابد اور اس لڑکی کا آمنا سامنا نہ ہوا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ شیطان مردود نے اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے، روزانہ یہاں کھانا لینے آتی ہے، اگر کسی دن اس پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تو یہ کتنی بری بات ہے۔ کم از کم اتنا تو کر کہ دن کے وقت تو اس لڑکی کے دروازے پر کھانا رکھ آیا کر تاکہ اسے باہر نہ نکلنا پڑے، اس طرح تجھے زیادہ اجر بھی ملے گا۔ وہ لڑکی غیر مردوں کے شر سے محفوظ رہے گی۔ اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ گھر کر گیا اور وہ شیطان کے جال میں پھنس گیا۔ چنانچہ وہ روزانہ دن میں لڑکی کے مکان پر جاتا اور کھانا دے کر واپس آ جاتا، لیکن اس سے گفتگو نہ کرتا۔ پھر کچھ عرصہ بعد شیطان نے اسے ترغیب دلائی کہ تیرے لیے نیکی کمانے کا کتنا عظیم موقع ہے کہ تو کھانا اس کے گھر میں پہنچا دیا کر تاکہ اس لڑکی کو پریشانی نہ ہو، اس طرح تجھے اس کی خدمت کا ثواب زیادہ ملے گا۔ چنانچہ اس عابد نے اب گھر میں جا کر کھانا دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ شیطان نے اسے پھر مشورہ دیا کہ دیکھ، وہ لڑکی کتنے دنوں سے اکیلی اس مکان میں رہ رہی ہے، اسے تنہائی میں وحشت ہوتی ہوگی، اگر تو اس سے کچھ دیر بات کر لے اور اس کے پاس تھوڑی بہت دیر بیٹھ جائے تو اس کی وحشت ختم ہو جائے گی اور اس طرح تجھے بہت اجر و ثواب ملے گا۔ عابد پھر شیطان لعین کے چکر میں پھنس گیا اور اس نے اب لڑکی کے پاس بیٹھنا اور اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پہلے پہل تو اس طرح ہوا کہ وہ عابد اپنے عبادت خانے سے بات کرتا اور لڑکی اپنے مکان سے۔
پھر وہ دونوں دروازوں پر آ کر گفتگو کرنے لگے۔ پھر شیطان کے اکسانے پر وہ عابد اس لڑکی کے مکان میں جا کر اس کے پاس بیٹھتا اور باتیں کرتا۔ بالآخر شیطان نے اب اسے ورگلانا شروع کر دیا کہ دیکھ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کیسی حسین و جمیل ہے۔ جب اس نے جوان لڑکی کی جوانی پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوا۔ ایک دن اس نے لڑکی سے بہت زیادہ قربت اختیار کی اور اس کی ران پر ہاتھ رکھا، پھر اس سے بوس و کنار کیا۔ بالآخر اس بدبخت عابد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس لڑکی سے زنا کیا، جس کے نتیجے میں لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس حمل سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ پھر شیطان مردود نے اس عابد کے پاس آ کر کہا، دیکھ تیری حرکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے اور وہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھیں گے تو تجھے کتنی رسوائی ہوگی اور تیرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تیری بہتری اس میں ہے کہ تو اس بچے کو مار ڈال تاکہ انہیں اس واقعے کی خبر ہی نہ ہو اور تو رسوائی سے بچ جائے۔ چنانچہ اس بدبخت نے بچے کو ذبح کر ڈالا اور ایک جگہ دفن کر دیا۔ اب وہ مطمئن ہو گیا کہ لڑکی اپنی رسوائی کے خوف سے اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر نہ دے گی۔ لیکن شیطان ملعون دوبارہ اس عابد کے پاس آیا اور کہا، اے جاہل انسان، کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں بتائے گی؟ یہ تیری بھول ہے، یہ ضرور تیری حرکتوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ کرے گی اور تجھے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اس لڑکی کو بھی قتل کر کے دفن کر دے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ عابد نے شیطان کے مشورہ پر عمل کیا اور لڑکی کو قتل کر کے اسے بھی بچے کے ساتھ دفن کر دیا اور عابد دوبارہ مصروف عبادت ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ جب اس لڑکی کے بھائی جہاد سے واپس آئے تو انہوں نے اس مکان میں اپنی بہن کو نہ پا کر عابد سے پوچھا تو اس نے بڑے مغموم انداز میں روتے ہوئے جواب دیا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا اور وہ یہ اس کی قبر ہے اور وہ بہت نیک لڑکی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عابد رونے لگا اور اس کے بھائی بھی قبر کے پاس رونے لگے۔ کافی دن وہ اسی مکان میں اپنی بہن کی قبر کے پاس رہے، پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور انہیں اس عابد کی باتوں پر یقین آ گیا۔ ایک رات جب وہ تینوں بھائی اپنے اپنے بستروں پر آرام کے لیے لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آیا اور سب سے بڑے بھائی سے سوال کیا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ تو مر چکی ہے، وہ فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ شیطان نے کہا، اس عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے رسوائی کے خوف سے تمہاری بہن اور بچے کو مار ڈالا اور ان دونوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آئے تو تم وہ جگہ کھود کر دیکھ لو۔ اس طرح اس نے تینوں بھائیوں کو خواب میں آ کر ان کی بہن کے متعلق بتایا۔ جب صبح سب کی آنکھ کھلی تو سب حیران ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، رات تو ہم نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ پھر سب نے اپنے اپنے خواب بیان کیا۔ بڑے بھائی کہنے لگا، یہ محض ایک جھوٹا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لہٰذا اسے ذہن سے نکال دو۔ چھوٹے بھائی نے کہا، میں اس کی ضرور تحقیق کروں گا اور ضرور اس جگہ کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسی مکان میں پہنچے اور جب اس جگہ کو کھودا جس کی شیطان نے نشاندہی کی تھی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ان کی بہن اور ایک بچہ ذبح شدہ حالت میں موجود ہے۔ چنانچہ اس بدبخت عابد کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، سچ سچ بتا، تو نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عابد نے جب ان کا غصہ دیکھا تو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اس بدبخت عابد کو پھانسی دی جانے لگی تو شیطان مردود اپنا آخری وار کرنے پھر اس کے پاس آیا اور اسے کہا، میں ہی تیرا وہ ساتھی ہوں جس کے مشوروں پر عمل کر کے تو عورت کے فتنے میں مبتلا ہوا، پھر تو نے اسے اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ ہاں، اگر آج تو میری بات مان لے گا تو میں تجھے پھانسی سے رہائی دلوا دوں گا۔ عابد نے کہا، اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ شیطان لعین بولا، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دے اور کافر ہو جا۔
اگر تو ایسا کرے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ یہ سن کر کچھ دیر تو عابد سوچتا رہا، لیکن پھر دنیاوی عذاب سے بچنے کی خاطر اس نے اپنی زبان سے کفریہ کلمات بکے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا منکر ہو گیا، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ جب شیطان ملعون نے اس بدبخت عابد کا ایمان بھی برباد کر دیا تو اسے حالت کفر میں پھانسی دے دی گئی اور وہ فوراً اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے غائب ہو گیا۔ شیطان کی شیطانیت کے بارے میں قرآن کریم بیان فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب